اپنے مشاہدات تجربات آپ بتائیں گے اور کون بتائے گا؟ اور آپ بتائیں گے اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں جی، ان کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم مرشد صاحب، یہ مجھے کچھ دنوں بعد یہ دانت میں نا، رات کو میں کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ سونے کے بعد جب میں صبح اٹھا تو میری داڑھ جو گال ہے نا بہت زیادہ سوجی ہوئی تھی۔ تو تکلیف اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ گال جو ہے نا میری کافی زیادہ سوجی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میری ایک آنکھ بند ہونے والی تھی، تو یہ ایک کم نظر آتا تھا مجھے۔ تو اس دن میں نے ڈاکٹر کے پاس نیو ہاسپٹل چیک اپ کرانے کے لیے گیا، تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے مجھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے نا داڑھ میں نا یعنی کہ داڑھ پھولی ہوئی۔ میں نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ درد وغیرہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا درد آپ کا جو نا وہ باہر نکلا ہوا ہے، اندر نہیں ہے۔ اندر اگر درد ہوتا تو کیسے آپ کی چیخیں نکلتی۔ تو ایسا ہوا کہ میں نے 3 دن اس نے دوائی دی ہے، دوائی کھائی ہے۔ چوتھے دن بعد پھر نانگا ہوا، چوتھے دن بعد جب سویا تو پھر ویسے ہی ہوا کہ میری داڑھ ویسے پھولی ہوئی تھی۔ تو 10 دن میں کم از کم دوائی کھائی ہے، تو الحمدللہ پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ درد ٹھیک ہونے کے بعد ہلکے جب ہاتھ لگاتا تھا نا تو درد ہوتی تھی۔ مختصر بات کریں، مختصر۔ تو میں نے آپ کا اکبری ایک ٹوٹکا چھپا ہوا میں نے وہ دیکھا ہے، تو پھر بعد میں ایک بنایا میں نے، نمک اور میٹھا سوڈا اور لونگ یہ مکس کر کے وہ میں کرنا شروع کیا۔ ٹوتھ برش یہ کرنا میں نے بند کر دیا بالکل۔ اس کی وجہ سے میرے دانتوں میں خلا پیدا ہو گیا۔ جب بھی میں کھاتا تھا دانتوں میں کوئی نہ کوئی ذرہ اٹک جاتا تھا۔ تو یہ میں جب سے یہ کر رہا ہوں تو الحمدللہ مجھے اس سے فائدہ، ٹوتھ برش میں کرنا بالکل چھوڑ دیا الحمدللہ۔ اس کی وجہ سے نا میرے دانت اب بالکل ٹھیک ہے۔ نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ برابر وزن؟ جی ہاں جی، اور بتائیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد رشید ہے، واشنگٹن سے۔ ایک دفعہ میری بھابھی کے پیٹ میں تکلیف ہوئی تو میو ہاسپٹل میں لے کے گئے۔ تو میو ہاسپٹل میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جو اپینڈکس کا درد ہے تو فوراً آپریشن کرنا ہوگا۔ تو میں نے بھائی سے کہا کہ ایسے کرو کہ تھوڑا سا نمک اور ایک پانی لے کے آؤ باہر سے۔ تو وہ 1 چٹکی نمک اور آدھے گلاس پانی پہ 11 دفعہ آیت الکرسی اور 7 دفعہ یا عظیم ہو یہ پڑھ کر میں نے ان کو پلایا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پوچھا تو وہ کہہ تکلیف تھوڑی کم ہوئی ہے، جبکہ پہلے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا ان سے۔ تو ڈاکٹر کہہ رہے کہ 5 منٹ میں بتاؤ تو فوراً آپریشن کرنا ہے ورنہ پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھوڑی دیر بعد کہ تکلیف ٹھیک ہوئی؟ وہ کہہ رہے ٹھیک ہے اب۔ میں نے چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں گھر۔ تو ان کو میں رکشے میں بٹھایا، تو میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ تو میں سائیکل پہ تھا، تو بس اللہ سے ناز و نیاز کرتے کرتے جب گھر پہنچا تو پتہ ہی نہیں چلا میں پہلے پہنچ گیا، وہ رکشے پہ بعد میں پہنچے۔ تو پھر مغرب کا ٹائم تھا، ایک دفعہ پھر ان کو دم کیا، اس طرح پھر فجر کے بعد تیسرا دم کیا۔ تو آج ماشاءاللہ 1 سال ہونے والا ہے، الحمدللہ دوبارہ درد نہیں ہوئی۔ اور بتائیں، کون بتائے گا اپنے مشاہدات، روحانی طبی تجربات، روحانی تجربات؟ حکیم صاحب، ایک تو یا اللہ یا ابنا حامیم لا ینصرون اور یا حفیظ یا سلام والا، میں اکثر کچھ مسائل ہمارے اپنے علاقے میں مرید کے شہر میں لاہور رہتا ہوں، تو میرے پاس حکیم صاحب جو موٹر سائیکل ہے نا اس کی کاپی گم ہو گئی ہوئی ہے۔ اتنا الحمدللہ یہ میں اتنا ایمان پختہ ہے، 13 مرتبہ یا 12 مرتبہ پڑھ کے نکلتا ہوں اللہ کے فضل سے، جتنے بڑی مرضی ناکے ہوں پولیس والے کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار جا، مجھ سے بھی نہیں دوسری مرتبہ۔ ایک وہ چہرے پہ ہاتھ پھیر لیتا ہوں آپ کا یہ وظیفہ پڑھ کے، اور دوسرا اس کے علاوہ کون سا وظیفہ پڑھ کے؟ یا حفیظ یا سلام 12 مرتبہ پڑھ کے اپنے چہرے پہ، اور آیت الکرسی پڑھ کے 3 مرتبہ۔ یہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی حفاظت کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے یا کسی بھی مقصد کے لیے جاتے ہوئے، اور یہ اللہ کے فضل سے آزمودہ ہے۔ دوسرا قیمت یہ ہوا کہ جب آپ کی طرف آنا شروع کیا ہے تو بالکل کوئی کسی قسم کی نہ کوئی لگاؤ، کوئی نماز سے، کوئی کسی چیز سے، مگر اب یہ ہے کہ دل کے اندر ایک کم از کم اگر 5 نمازیں نہیں پڑھتا تو ایک درد ہوتا ہے کہ یار اذان ہو گئی ہے، ایک کھنچا جاتا ہوں، اور جتنا قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں جتنا بھی ہوتا ہے اتنا پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرنے کی
اور تسبیح خانے کی برکت سے یہ ہے کہ اللہ کی راہ کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے. اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ بری صحبتوں سے، بری دوستوں سے اب نفرت سی ہو گئی ہے، اور صرف یہی دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سلامت رکھے آپ کو، یہ تسبیح خانے کو سلامت رکھے. حکیم صاحب، مجھے گھر میں صبح فجر کے وقت ایک بندے نے، گھر سویا ہوں، میری گردن کے اوپر پکڑ کے اس نے دبایا میری گردن کو، تو تسبیح خانے جانا چھوڑنا کہ نہیں چھوڑنا؟ میں نے کہا جی میں حکیم صاحب کے وہاں جانا نہیں چھوڑوں گا، تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا، یہاں سے تجھے جانا پڑے گا ہمارے گھر سے. اور اللہ کے فضل سے وہ دوبارہ آج تک الحمدللہ وہ نہیں ہوا کوئی مسئلہ اس طرح. اور بتائیں. السلام علیکم حضرت صاحب، میں رؤف فیصل لاہور سے. یہ آپ ایک عمل بتاتے ہیں 5 صورتیں 6 بسم اللہ کا. یہ میں جب بھی عمل کرتا ہوں میں نے بڑا کمال کا پایا اس کو. دور دور جہاں بھی کہیں اپنے کیری ڈبہ رکھا ہوا ہے، فیملی کے ساتھ جہاں بھی جانا ہو تو یہ عمل کر کے بیٹھتا ہے، ایسے گاڑی چلاتا جیسے گھر میں بیٹھا ہوں، اور کبھی سفر میں پریشانی نہیں ہوئی. لوکنا تک سفر کر کے آیا ہوں، کبھی ٹائر میں ہوا بھی کم نہیں ہوئی. بڑا زبردست عمل ہے. تمام احباب سے گزارش ہے وہ ضرور کیا کرے. 5 صورتیں 6 بسم اللہ. ہاں جی، اور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین کی طرف جا رہی. حضرت صاحب، سورہ علم نشرہ کا تجربہ کیا کہ اگر سورہ علم نشرہ کو پڑھیں رستے میں تو بند ٹریفک کھل جاتی ہے، لیکن سورہ اخلاص کو اگر رستے میں پڑھتے جائیں تو ٹریفک بند ہوتی نہیں، بندہ سفر پہ چلتا ہی جاتا ہے سورہ اخلاص کی برکت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے جی پچھلی دفعہ اجتماع میں میں نے سیب والا عمل کیا تھا، تو وہ اپنا 41 جمعراتیں حضرت صاحب نے بتائی تھی، مرشد باغ نے مجھے 41 جمعراتیں بتائی تھی. اور اپنا اجتماع پہ پچھلے اجتماع میں آیا تھا، میں نے سیب کا عمل کیا تھا، اور مرشد پاک کی دعاؤں کے نتیجے سے اللہ پاک کی ذات نے مجھے 7ویں محرم کو اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا. میری وائف بھی آتی رہی اور میں بھی آتے رہا. یہ جمعرات کی تسبیح آنے کی برکت سے اور اجتماع کے برکت سے اللہ پاک نے جو پچھلی دفعہ میں نے سیب کا عمل کیا تھا اس کی برکت سے، حضرت صاحب کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے یہ مجھے نوازا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ٹوٹکا ہے خون کی کمی کے لیے. جن خواتین مرد کو خون کی کمی ہے تو وہ 3-4 گاجریں لے لیں اور 2 سے 3 پیس جو ہیں وہ چقندر کے لے لیں. ان کا جوس بنا لیں گرائنڈر میں ڈال کے، اور پھر اس کو جو ہے آپ نے 1 کپ دودھ میں مکس کر لینا ہے. وہ ایک ہفتے میں پئیں آپ، یا چند دن کریں گے تو آپ کے خون میں اضافہ ہوگا، اور چہرے کی رنگت بھی آپ کی جو ہے وہ بدل جائے گی. خون کی کمی کے لیے جزاک اللہ. چقندر اور گاجر کا جوس جی مکس کر کے پھر اس کو اپنا خون دودھ میں ڈال دینا، دودھ میں مکس کر لینا، دودھ میں ملا کے پینا. جی جی جی. اور بتائیں جی. ہاں جی، اور کون بتا رہے؟ جی السلام علیکم. میری سسٹر ہے جی، وہ اپنے صرف کہف پڑھ کے دم کر دیتی ہے تو اس سے بخار اتر جاتے ہے کسی کو کیسے بھی ہو. اور میرا ایک دوست تھا اور اس نے کہا کہ میں نے انٹرویو دینے جانا ہے، اب سے یہ سر بہت سخت ہے. اس کو میں نے کہا گھر سے ایتل کرسی پڑھتے جانا ہے. تو وہ گیا، وہ کہتا کہ افیسر خود آدھا جواب مجھے دے دیتا تھا اس میں. جی السلام علیکم. ایک بخار ہوتا ہے جس کو یہ تیجے کا بخار یا بخاری کا بخار کہتے ہیں. ایک دن انسان صحیح رہتا ہے اور دوسرے دن اس کو بخار چڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے ایک ٹوٹکا ہے کہ وہ ایک پودا ہوتا ہے اک کا، جس کو توڑتے ہیں دودھ کی طرح لعاب نکلتا ہے. تو جس دن بخار چڑھنا ہو اس دن صبح صبح کہیں پودا کا پہلے پتہ کر کے اس کو توڑ کے جو اس کا لعاب نکلتا ہے وہ ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کے اوپر ٹپکا لیں، انشاءاللہ دوبارہ کبھی بخار نہیں ہوگا.